خوش آمدید. بریک سے ہم واپس آ چکے ہیں اور ہمارے ساتھ موجود ہیں ایس ایس پی ملک مرتضیٰ صاحب. ان سے مزید گفتگو کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہیں. اچھا سر، مجھے آپ یہ بتائیے کہ آپ کے پاس لوگ عوام آتی ہے مختلف قسم کی شکایات لے کر، تو وہ کون سی نوعیت کے مسائل ہیں جو عوام کو درپیش ہوتے ہیں، وہ اسی سلسلے میں آپ لوگوں کے پاس آتے ہیں؟ دیکھیں، جو جنرلی میں ڈسٹرکٹ سینٹرل کی اگر بات کروں تو ڈسٹرکٹ سینٹرل میں جو زیادہ تر کمپلینٹس آتی ہیں وہ قبضے کے ریلیٹڈ ہیں. انفارچونیٹلی یہ ٹرینڈ بہت زیادہ ہے. یہاں پہ لوگوں کے فلیٹس ہیں، ہیویلی پاپولیٹڈ ایریا ہے. جو لوگ یہاں پہ نہیں رہتے کسی نے قبضہ کر لیا. کچھ ایسی کمپلینٹس آتی ہیں کہ ہم نے مطلب ہے کہ بیچ دیا اور بیچنے کے بعد یہ لوگ قبضہ کر گئے، خرید لیا، پیسے دے دیے اور قبضہ خالی نہیں کر رہے. اس طرح کی کمپلینٹس بہت زیادہ ہیں. باقی کمپلینٹس ایز کمپیئر ٹو دیز کمپلینٹس بہت کم ہیں. اچھا، تو سر یہ قبضے کی ایسا کیوں ہے؟ کیا وجوہات ہے کہ اس طرح کی کمپلینٹس کیوں آتی ہیں، مطلب قبضے سے ہی ریلیٹڈ؟ دیکھیں کیوں آتی ہیں، اور میں نے آپ کو بتایا نا کہ چونکہ بہت ہیویلی پاپولیٹڈ ایریا، فلیٹس ہیں، لوگ ادھر رہتے ہیں، تو جو سمجھتا ہے کہ مائنڈ سیٹ ہے لوگوں کا کہ اگر کوئی بندہ پاکستان میں نہیں، اس کا گھر خالی ہے تو پیچھے قبضہ کر کے بیٹھ جاؤ اور پھر جا کر کورٹ سے سٹے لے لو. وہ سٹے چلتا رہتا ہے 5 6 10 سال. فیملیاں تھک جاتی ہیں. پھر ان سے بارگیننگ کی اور ان سے کہا کہ آپ ہمیں یا تو پیسے دیں یا پھر اتنے پیسوں میں ہمیں بیچ دیں، یا لوگ ویسے ہی جو ہے نا وہ کورٹ کے چکر سے جو ہے نا وہ گھبرا جاتے ہیں اور پھر دیتے ہیں. تو بیسیکلی اس ٹرینڈ نے لوگوں کو انکریج کیا ہے کہ وہ قبضہ کریں. اور پھر کچھ پچھلے ادوار میں انکریج کیا جاتا تھا، لوگوں کو قبضے کروائے جاتے تھے، پولیٹیکل سپورٹ ہوتی تھی ان کو، اور اس حوالے سے یہ ٹرینڈ اس دور کے ہی قبضے ہیں جو ابھی تک چلے آ رہے ہیں. اور لوگ اب آ کر کمپلینٹس کر رہے ہیں. اس وقت وہ کمپلین نہیں کر پاتے تھے بٹ ابھی آ کر کمپلینٹس کر رہے ہیں. وہ سر ان مسائل کا حل نکلتا ہے یا بس؟ دیکھیں یہ ڈائریکٹ پولیسنگ، پولیس قبضے کی ایف آئی آر تو دے سکتی ہے ڈاکومنٹس کو ویریفائی کرنے کے بعد، بٹ وہ ایف آئی آر ایکچوئل میں کوئی رول اتنا زیادہ نہیں پلے کرتی. آپ کو الٹیمیٹلی قبضہ چھڑوانے کے لیے سول نیچر کے کیسز ہوتے ہیں تو آپ کو کورٹس میں جانا پڑتا ہے. اور کورٹس میں مجھے تو نہیں پتا، لیکن کورٹس میں لوگ کہتے ہیں کہ بہت زیادہ ایئرز لگ جاتے ہیں اس چیز کے اوپر ڈیسیجن لینے میں. ایک بندہ سٹے لے کے بیٹھ گیا، وہ ڈیٹ ہی نہیں لگنے دیتا کہ وہ سٹے ٹوٹ جائے. تو اس طرح کے ایشوز ہیں پولیسنگ اور کورٹس کے حوالے سے جو کہ ایڈریس ہونے چاہیے لوگوں کو. اب میں سمجھتا ہوں کہ گھر ایک ایسی چیز ہے جس کے ساتھ بڑی سینٹیمنٹل ویلیوز جو ہے وہ جڑی ہوتی ہیں. اگر کسی کا گھر ہی کوئی قبضہ کر لے گا تو وہ اندر اندر میں کیا سوچتا ہوگا کہ میں کس دنیا میں کہاں پہ رہ رہا ہوں، کون سی اس میں رہ رہا ہوں. تو یہ بڑی جو ہے نا وہ بڑی سیڈ قسم کی فیلنگز آتی ہیں جب اس طرح کے کچھ آتے ہیں. کچھ لوگ ڈاکومنٹس میں مینپولیشن کر کے آ جاتے ہیں. پھر ہمارا انفارچونیٹلی جو لینڈ ریکارڈ ہے، پلاٹس کے اگر ایشوز آ جائیں قبضے کے، وہ ایک بندے کے پاس 6 فائلیں بنی ہوئی ہوتی ہیں. اٹس ویری ڈیفیکلٹ ٹو آئیڈینٹیفائی. اور جس کو لیٹر لکھو ویریفیکیشن کرنے کو، اسی کی ویریفیکیشن آ جاتی ہے. یہ بڑے گمبھیر ایشوز ہیں. یہ ابھی کے نہیں ہیں، یہ پرانے سے چلتے آ رہے ہیں اور مزید جو ہے نا وہ گمبھیر ہوتے چلے جا رہے ہیں. سر کووڈ کی صورتحال میں اکثر لوگوں کو جو ہے پولیس کے رویوں کی شکایت رہی ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا لوگوں نے کوآپریشن کی ہے پولیس کے ساتھ یا ان کی شکایت بجا ہے؟ کچھ جگہ پہ کوآپریشن کی بھی ہے، کچھ جگہ پہ ریزسٹنس بھی آئی ہے جس کے اوپر پولیس کو تھوڑا سا اپنا بیہیویئر سخت کرنا پڑا ہے. بٹ obviously جب آپ ایک چیز کو امپلیمنٹ کروانے کے لیے جاتے ہیں کہ شام کو 6 بجے یا 8 بجے دکانیں بند کرنی ہیں، تو نو بڈی از ولنگ کہ وہ لوگ تھوڑا ٹائم کے 15 منٹ بعد بند کر لیں. اگر آپ کو ایک بندہ آ کر 3 دفعہ کہہ رہا ہے بند کریں یا بند کروا کے گیا ہے، پھر پیچھے سے آپ نے آ کر کھول لیے، تو وہ نیچرلی تھوڑا سا ہائپر ہو جائے گا کہ میں ابھی آپ کو بند کروا کے گیا ہوں. بٹ دس از ناٹ دی جسٹیفیکیشن. ہم جب بھی لوگوں کو یہ امپلیمنٹس کرواتے تھے، ہم لوگوں کو ڈاؤن ٹو دی باٹم لیول ہم کہتے تھے کہ آپ نے لوگوں کے ساتھ مس بیہیو نہیں کرنا. بٹ پھر بھی ایسے واقعات آئے ہیں اور ہم نے اس کے اوپر ایکشن بھی لیا ہے. جنرلی ایسا نہیں ہوا.
میں اگر کہوں کہ 95% جو لوگوں کا بیہیویئر تھا پولیس کا ان کے ساتھ ٹھیک تھا. کوئی 5 to 10% اگر کوئی کمپلینٹس تھیں تو وہ تھیں جس کو ہم نے ایڈریس بھی کیا. صحیح. اچھا سر، آپ کا جیسے کہ آپ نے بتایا کہ آپ کا تعلق پاک نیوی سے بھی تھا اور اب آپ پولیس میں ہیں، تو سر ایک مائنڈ سیٹ ہے ہماری عوام کا، ایک مائنڈ سیٹ ہے کہ وہ جو ہماری دوسری فورسز ہیں جیسے آرم فورسز ہو گئیں، ان پہ ان کا ٹرسٹ لیول ایک مختلف قسم کا ہوتا ہے. تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ کیا وہ ٹرسٹ لیول پولیس کے محکمے کا بن سکتا ہے؟ اس کے لیے کوئی اقدامات ہو رہے ہیں؟ بن سکتا ہے، بٹ اس کے لیے بڑی محنت کرنی پڑے گی پولیس کو ایز اے ڈپارٹمنٹ. جو عام فورسز ہیں چونکہ ان کا جنرل پبلک کے ساتھ، عام بندے کے ساتھ ان کا انٹریکشن ہی نہیں ہے، وہ اپنے ایک ڈومین میں رہ کر کام کرتے ہیں اور پھر وہ کام ختم کر دیتے ہیں. پالیسی لیول ہوتا ہے کہ اگر آرمی نے آنا ہے یا کسی فورس نے آنا ہے وہ اپنا کام کر کے چلی جاتی ہے، ان کا پبلک کے ساتھ کوئی انٹریکشن نہیں ہے. پولیس کا ہر گلی میں چلنے والے بندے سے انٹریکشن ہے. وہ ایک نہ ایک دفعہ پولیس کے پاس آیا ہے کسی نہ کسی چکر میں، چاہے اس کا شناختی کارڈ گم ہو گیا ہے، کسی نے اس سے کوئی چیز چھین لی ہے، کسی نے اس کو ڈرایا دھمکایا ہے، اس کا فرق پڑا ہے. اب جب بھی آپ دو پارٹیوں کو ڈیل کرتے ہیں تو آپ نے فیصلہ جو ہے وہ ایک پارٹی سچ پہ ہوتی ہے اور ایک جھوٹ پہ ہوتی ہے. ایسا نہیں ممکن کہ دونوں پارٹیاں سچی ہوں یا دونوں جھوٹی ہوں. ایک پارٹی سچ پہ ہوتی ہے اور ایک جھوٹ پہ ہوتی ہے. تو جو پارٹی سچ پہ ہوتی ہے اگر پولیس اس کی فیور کر دے کہ یہ سچ پہ ہے اور اس کا کام میرٹ پہ کیا ہے آپ نے، تو بھی دوسری پارٹی جو ہے نا وہ سمجھتی ہے کہ یہ پولیس نے بڑا غلط کیا، جی میرے ساتھ بڑا غلط کیا ہے. اور اگر غلط کا ساتھ دے دے پولیس والی تو جو سچ والا ہے اس کو تو پتہ ہی ہے، وہ بڑا دل برداشتہ بھی ہوتا ہے اور پولیس کو بڑا برا کہتا ہے. ان اینی کیس جو 50% ہے جو بھی وہ پارٹیز ہیں وہ پولیس کے مخالف ہی ہوتا ہے. تو جو ٹوٹل پاپولیشن کا 50% ہے وہ تو بائی ڈیفالٹ خلاف بولتا ہے، کیونکہ آپ نے ایک بندے کے حق میں فیصلہ دینا ہے، ایک کے اگینسٹ دینا ہے. تو وہ جو اگینسٹ والا ہے وہ بھلے خود غلط بھی ہو تو وہ پولیس کو برا بھلا کہتا ہے. جس کے آپ نے اگر میرٹ پہ کام کر دیے تو وہ دو چار جگہ کہہ بھی دیتا ہے. کچھ ہمارے تھانوں کے جو روایات رہی ہیں اور بیہیویئر پولیس کا رہا ہے وہ بھی بڑا ہارش رہا ہے لوگوں کے ساتھ، جس کی وجہ سے ٹرسٹ کا ڈیفیسٹ ہے. بٹ ایسا نہیں ہے کہ مس ٹرسٹ ہے. اگر یہ ٹرسٹ نہ ہو اور اگر یہ پولیس نہ ہو تو یہ پاکستان کی جو 22 کروڑ عوام ہے یہ رات کو سو ہی نہ پائیں. آج بھی آپ اپنے گھروں میں سوتے ہیں تو آپ کو تسلی ہوتی ہے کہ پولیس والے ہیں ادھر. آج بھی کوئی ایمرجنسی ہوتی ہے تو آپ 15 پہ کال کرتے ہیں. آج بھی آپ کو کوئی شکایات درج کرانی ہوتی ہے تو آپ پولیس اسٹیشن جاتے ہیں. تو اس کا مطلب ہے کہ ٹرسٹ ہے. ٹرسٹ کا لیول وہ نہیں ہے جس کو ریز کرنے کی ضرورت ہے. صحیح. سر بات آپ کی صحیح ہے کہ ٹرسٹ بالکل ہے، لیکن کچھ لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ کوئی اور آپشن بھی نہیں ہے. اگر ہم یہ نہیں کریں گے تو جو ہے، لیکن بات یہ ہوتی ہے کہ جیسے لوگ ایک عام انسان کے ساتھ جو گراس روٹ لیول کے جو افسرز ہوتے ہیں ان کا رویہ اچھا نہیں ہوتا. تو اس کے لیے کیا ہونا چاہیے؟ کیا کوئی ٹریننگ ہونی چاہیے، ان کی کاؤنسلنگ ہونی چاہیے؟ ایگزیکٹلی آپ نے میرا جواب دے دیا کہ ان کی ٹریننگ کی ضرورت ہے، ریسورسز دینے کی ضرورت ہے. ان پیرامیٹرز پہ ان کی ٹریننگ کی جائے کہ جنرل پبلک اگر آئے تو آپ نے کس طریقے سے اس بندے کے ساتھ بیہیو کرنا ہے. اور یہ چیز سٹارٹ ہو گئی ہے. پولیس آپ نے جنرلی دیکھا ہوگا کہ ایک ڈفرینٹ ایوالو ہو رہی ہے، ایسا ایک ڈفرینٹ فورس بن رہی ہے. آپ جو نئے یونٹس بن رہے ہیں اس کے اگر آپ موٹر وے کو دیکھیں یا آپ دوسرے کچھ ایسے یونٹ دیکھیں تو وہاں پہ یہ چیزیں آ رہی ہیں. اور جنرلی بھی اب ہمارے ڈسٹرکٹ کی ایگزامپل لے رہے ہیں. آپ کسی بھی پولیس اسٹیشن میں اگر آپ جائیں گی تو آپ کو ریسیپشن کے اوپر لیڈی ملے گی. ہم نے ٹو پروجیکٹ دی سافٹ امیج آف پولیس ہم نے ریسیپشن روم پہ لیڈیز کو ڈیوٹی پہ لگایا ہوا ہے. کم از کم وہ مس بیہیو تو نہیں کریں گی. وہ بندہ آئے گا اس سے وہ بہتر طریقے سے بات کریں گی، ان کی بات سنیں گی. تو یہ ٹرینڈ چینج ہے. اور ٹویٹر پہ ایک فورن نیشنل تھی، کوئی کینیڈا کی لیڈی تھی، وہ آئیں تو اس نے بڑی تعریف کی. وہ ایک ہمارے پولیس اسٹیشن جور آباد یا کسی پولیس اسٹیشن میں گئی ہیں تو جس طریقے سے ان لیڈی نے اور پھر جو ڈیوٹی افسر تھا اس کو بیہیو کیا تو شی واز ویری امپریسڈ کہ اس طرح کی پولیس اب اس طرح مطلب چینج ہو رہی ہے. اور اس نے بڑا اس چیز کو اپریشیٹ کیا ہے. تو تھنگز آر چینجنگ. اسپیڈ شاید وہ نہیں ہے جو ہونی چاہیے،
تھنگز آر چینجنگ, بٹ تھوڑا سا پبلک کو بھی چاہیے کہ اس چیز کو انکریج کریں, اور جب وہ آئیں تو اپنی جینوئن چیز لے کے آئیں. ہم انفارچونیٹلی ایز اے پبلک بھی اس چیز کو کرتے ہیں کہ جب تک ہم اپروچ لگا کے تھانے نہیں جائیں گے تو ہمارا کام نہیں ہوگا. تو ہم دوسرے ویز اینڈ مینز اختیار کرتے ہیں جو کہ نہیں کرنے چاہیے. آپ ٹرسٹ کریں, اگر آپ کا نہیں ہوتا تو آپ سیورل ویز ہیں. میرے پاس کمپلینٹ کرنے کے 4-5 میکنزم ہیں, اس پہ کمپلین کریں. وہ ایڈریس ہوتی ہے 100% ہوتی ہے ایڈریس, جو بھی ہو اس کا ہمیں ڈسپوزل کرنا ہوتا ہے. میں نے ڈی ایس پی کے پاس ہے, ڈی ایس پی کے پاس ایس پی کے پاس ہے کمپلینٹس کا میکنزم, اس کے بعد میرے پاس ہے ایس ایس پی کے پاس ہے. اگر مجھ سے بھی سیٹسفائی نہیں تو دین دیر از ڈی آئی جی, اور پھر ایڈیشنل آئی جی, اور پھر آئی جی لیول تک کمپلینٹ سیل بنے ہوئے ہیں. آپ آن لائن اپنی کمپلینٹ درج کروا سکتے ہیں. تو آپ, لیکن ہم انفارچونیٹلی وہ شارٹ کٹ ڈھونڈتے ہیں کہ فلاں پولیٹیشین کے پاس جائیں گے, فلاں اس کے پاس جائیں گے, تو ریفرنس نکلے گا تو ہی کام ہوگا. تو صرف تھوڑا سا آپ گائیڈ کریں گے ہمارے عوام کو کہ کیا ایسا کرنا چاہیے, کس طریقے سے آپ بالا افسران تک رسائی ہے ہو سکے ان کے مسائل کے حوالے سے؟ آپ دیکھیں, میں نہیں سمجھتا ہوں کہ ڈی آئی جی تک کے لیول تک کے دروازے بند ہیں کسی کے لیے بھی. اینی ٹائم دے کین کم ٹو مائی آفس. وہ پوسٹ کر سکتے ہیں اپنی اپلیکیشن کو, وہ واٹس اپ کر سکتے ہیں. ہمارا ایک واٹس اپ نمبر ہے, ہماری ویب سائٹ بنی ہوئی ہے, اس کے اوپر جائیں. ڈائریکٹلی کال کر سکتے ہیں, اس پہ میرا نمبر ہے. ڈائریکٹلی میسج کر سکتے ہیں. ہمارے پاس واٹس اپ پہ میرے پاس میسج آ جائے تو ہم اس کے اوپر ایکشن لیتے ہیں. آپ ڈی ایس پی کے آفس جائیں, آپ ایس پی کے آفس جائیں. آپ اگر آپ کمپلین کرنا چاہتے ہیں تو 5-6 راستے ہیں. آن لائن کمپلینٹس ہیں جو آئی جی صاحب کی آن لائن کمپلینٹس ہیں, وہاں سے آتی ہے, اور ہمیں اس کا ڈسپوزل دینا پڑتا ہے کہ ہم نے یہ اس کمپلینٹ کے اوپر یہ کیا ہے. صحیح, یہ تو بہت اچھی بات ہے. ایون پرائم منسٹر کا کمپلینٹ کا وہ ہے کہ جو پرائم منسٹر پورٹل ہے اس کے اوپر کر سکتے ہیں. تو سر آپ کو لگتا ہے کہ وہاں پہ ایکشن ہوتے ہیں؟ مطلب بالکل 100%. میں آپ کو بتا رہا ہوں نا کہ 100% ہوتے ہیں. ہمیں ہر مہینے جتنی کمپلینٹس آئی ہیں اور اس کا ڈسپوزل دینا پڑتا ہے. اچھا, بالکل, اور ود ان ٹائم لمٹس دینا پڑتا ہے. ایسا بھی نہیں ہے کہ 6 مہینے سے کمپلینٹ پینڈنگ پڑی ہوئی ہے. سر آپ کی سروس کو ماشاءاللہ اتنا ٹائم ہو گیا ہے, تو ابھی کی جو موجودہ حکومت ہے اور جو ہماری پچھلی حکومتیں رہی ہیں, آپ نے کچھ ڈفرینس محسوس کیا کہ ہاں کچھ تبدیلی آئی ہے؟ آئی تھنک یہ تھوڑا سا پولیٹیکل نیچر کا سوال ہے. نہیں, بہت لائٹ وے میں, مطلب تھوڑا بہت, جیسے کہ میں آپ کو جنرلی بتا دوں کہ ایز این آرگنائزیشن یا ڈپارٹمنٹ آئی کوڈ فیل کہ تھنگز آر چینجنگ, بہتری کی طرف آ رہی ہیں, اوور آل بہتری کی طرف آ رہی ہے. اچھا, صحیح. اچھا, اب سر میں یہ کہوں گی کہ تھوڑا سا پولیس کی فٹنس کے حوالے سے ایک بڑا جو ہے کوسچن مارک رہتا ہے. اکثر میڈیا پہ اس حوالے سے جو ہے تھوڑے سے وہ کہتے ہیں نا مذاق میں بھی اس چیز کو لیا جاتا ہے. تو آخر جیسے ہماری دوسری آرم فورسز ہیں اس میں جیسے کہ بہت زیادہ اس چیز کا خیال کیا جاتا ہے فٹنس کو, تو دیکھا جاتا ہے پولیس میں اس چیز کا اتنا زیادہ رجحان نہیں ہے. اگر ہم دیکھیں اپنے جتنے بھی جو آفیسرز ہیں جو گراس روٹ لیول کے, جن کا جو ڈائریکٹ انٹریکشن کہا جائے کہ عوام سے ہوتا ہے, تو ان کی فٹنس کے حوالے سے ہمیشہ ایک سوالیہ نشانی بنا رہتا ہے. تو اس حوالے سے ادارہ کچھ کرتا ہے کہ نہیں؟ دیکھیں, اگین میں آئی ووڈ سے کہ یہ نیچر آف ورک ہے جو کہ اس چیز سے. پھر آپ آرم فورسز کی ایگزامپل دیتی ہیں جن کا کام صبح اٹھ کے پی ٹی سے شروع ہوتا ہے اور ہیلدی ایکٹیویٹیز سارا دن, پھر شام کو سپورٹس, پریڈ, اور اس پہ ختم ہوتا ہے. تو کیسے ان کا جو ٹوٹل موٹو یہی ہے کہ اپنے جوان کو فٹ رکھنا ہے. اگر وہ فٹ نہیں ہے تو وہ فائٹ کیسے کرے گا؟ یہاں پہ سروس ڈیلیوری ہے, فٹنس بعد میں ہے. یہاں پہ ہمارے پاس وی ڈونٹ ہیو ٹائم کہ ہم اس کے اوپر, میں خود اسپورٹس مین بندہ ہوں. میں جب سے ادھر آیا ہوں میرے پاس ٹائم ہی نہیں. میں ڈیلی سوچتا ہوں کہ ایکسرسائز کے لیے جاؤں گا, بٹ آئی کانٹ فائنڈ ٹائم. تو ٹائم کے حوالے سے بڑا ہے. بٹ وہ جو ٹی وی ڈراموں میں دیکھتے ہیں یہ بھی ایک بڑا انفارچونیٹ ہے. اور میں تو اپنے جو ہمارے ہائی اپس ہیں اور گورنمنٹ سے بھی یہ کہوں گا کہ خاص طور پر یہ جو مزاحیہ ڈرامے جن کے اوپر پولیس والے کو بنا کر لگایا جاتا ہے کہ جو بھی پولیس والے دکھا اس کو اتنا بڑا پیٹ دکھا دیا, ٹوپی ایسے پہنی ہوئی دکھا دی, اس طرح کے. اور وہ ایک انسپیکٹر, کیا نام ہے اس کا, وہ جو آ کر ڈانس بھی کر رہا ہوتا ہے یونیفارم میں, اور ہاں اکثر ڈراموں میں بالکل اس طرح کے کریکٹرز ڈیلی بیسس پہ اٹ شوڈ بی بینڈ. یہ بڑا نیگیٹو امیج جو ہے نا وہ پورٹرے کرتے ہیں. میں تو بلکہ سیریسلی ہم سوچیں کہ میں اس کے اوپر جو ہے نا کورٹ میں جاؤں. بالکل, کہ اب پولیس ایسی نہیں ہے. اب یہ پہلے وقتوں کی کوئی ایسی ہوتی ہوگی. آپ ڈو یو تھنک کہ ایک بندہ پولیس انسپیکٹر ٹیڑھی ٹوپی پہن کر وہ روڈوں پہ اور اس پہ ڈانس کرتا پھر رہا ہے؟ بالکل 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 ایسا نہیں ہے.
اس کو بند ہونا چاہیے اور میڈیا کو بھی ہمارا جو امیج ہے اس کو پازیٹیو وے میں دینا چاہیے. آپ جائیں, آپ وہ ہمیں تو نہیں نظر آتے اب وہ اتنے بڑے پیٹ لوگوں کے نکلے ہوئے. ابھی جو لوگ نئے جو لوگ آ رہے ہیں ماشاء اللہ دے آر فٹ اور اسمارٹ لوگ ہیں, اس طرح کا ٹرینڈ اب ختم ہو گیا ہے. ہاں ورکنگ پولیس کی ایسی ہے کہ ہم اپنے آپ کو مینٹین کرنے کے لیے ہمارے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے جتنا ہونا چاہیے. یہ بات تو سر جو آپ نے کہی ہے یہ ہمارے پلیٹ فارم کے تھرو یہ چلی بھی گئی ہے بالکل. ناظرین ایک بریک کا ٹائم ہو گیا ہے, ہم دوبارہ واپس آتے ہیں اس بریک کے بعد.